الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ پاکستان میں 2018 میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس ہوا ہے، جس پہ آج کل پاکستانی میڈیا پہ اور مختلف علمی حلقوں میں اس کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ اس قانون کا ہمیں نقصان کیا ہے، اس کے نفاذ سے پاکستانی معاشرے میں کیا تباہی اور بربادی ہوگی، وہ جاننے سے پہلے باختصار یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قانون بنایا کس کے لیے گیا ہے۔ اس قانون کو بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا ہے، جبکہ انگلش میں اس کا نام ٹرانسجنڈر ایکٹ رکھا گیا ہے۔ تو ٹرانسجنڈر اور خواجہ سرا، اردو کا جو لفظ خواجہ سرا ہے، جس کو ہجڑا یا اس قسم کا کوئی بھی نام دے لیا جاتا ہے، عربی میں خنثی یا مخنث کہہ لیا جاتا ہے، کیا یہ سارے لفظ ٹرانسجنڈر کے مترادفات ہیں؟ تو خنثی، مخنث، ہجڑا یا پنجابی میں جسے ہم خسرا کہہ لیتے ہیں، یہ الفاظ ٹرانسجنڈر کے مترادف نہیں ہیں۔ ان کے مترادف کے طور پہ انگلش میں انٹرسیکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو ٹرانسجنڈر کا لفظ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرانس اور جینڈر دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آپ انگلش میں جو بھی الفاظ جس میں ٹرانس کا لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوا ہے، ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرانس کا لفظ وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسے ہم ٹرانسپورٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی پورٹ چینج ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ جگہ تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہیومن ٹرانسپورٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کی جگہ تبدیل کی جا رہی ہے تو اس کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک معروف لفظ ہے ٹرانسفارمر۔ یہ اس آلے کو کہتے ہیں جو بجلی کی حیت کو ایک سے دوسری حیت میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ٹرانس کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے کسی ایک چیز کی دوسری چیز میں۔ تو ٹرانسجنڈر کا جو لفظ ہے یہاں بھی تبدیلی مراد ہے۔ ٹرانسجنڈر دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ایک مکمل جنس لے کے پیدا ہوئے، مکمل مذکر یا مکمل مؤنث کی صورت میں پیدا ہوئے، لیکن انہیں جو جنس اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی وہ اس جنس پہ راضی نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی نفسیاتی عارضے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ معاشرے میں کسی ایک جنس کے ساتھ اگر کوئی خاص برتاؤ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں ہو رہا، یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مذکر ہیں تو اپنے آپ کو مؤنث کہلانا شروع کر دیتے ہیں، یا مؤنث ہیں تو اپنے آپ کو مذکر کہلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ لوگ ٹرانسجنڈر کہلاتے ہیں۔ اور جو خواجہ سرا ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی مکمل جنس لے کے پیدا نہیں ہوئے، یا تو نامکمل مرد ہوتے ہیں یا نامکمل عورت ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کو تیسری جنس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کوئی تیسری جنس پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اللہ رب العزت نے زوجین پیدا کیے ہیں، جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ یا تو مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، تیسری کوئی صورت اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اس نفس سے، اسی سے اللہ رب العزت نے اس کے زوج کو پیدا کیا، اور جب وہ جوڑا بن گیا تو اس جوڑے سے اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ رب العزت نے مرد و عورت کے جوڑے سے جو پیدا کیا ہے وہ یا تو رجالن کثیرن ہے، بہت سے مرد ہیں، یا نساءن ہے، تیسری کوئی صورت نہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے
معذوری لے کے پیدا ہو سکتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں بن پایا، کسی کا ماں کے پیٹ میں پاؤں نہیں بنا، تو ایسے شخص کو ہم معذور کہیں گے، تیسری جنس نہیں کہیں گے۔ تو جو ماں کے پیٹ سے مکمل مردانہ اعضاء لے کے پیدا نہیں ہوا، وہ نامکمل مرد ہے۔ ان کو جو حقوق مرد اور عورت کے ہیں وہ حقوق انہیں لے کر دیں۔ اگر کوئی ان کا خیر خواہ ہے تو انہیں مرد اور عورت والے حقوق لے کر دیں، اور آپ ان کو معذور قرار دیں۔ آپ کے معاشرے میں آپ کے پاس پہلے ہی ایک کیٹیگری موجود ہے اسپیشل پرسن کی، آپ انہیں خاص رعایت دلانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں اسپیشل پرسن میں لے کے جائیں، انہیں نئے سرے سے کوئی نئی جنس بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر یہ قانون جس طرح ہمارے معاشرے میں نفاذ اس کا ہو گیا ہے، اس کے نفاذ سے نقصانات کیا ہوں گے، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا جنازہ کس طرح نکلے گا، اس میں قانون میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ٹرانسجینڈر جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ نادرہ میں جائے اور وہاں جا کے جو جنس اپنی وہ فیل کرتا ہے، جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وہ وہاں جا کے اندراج کروا لے۔ تو اس کی روشنی میں ایک ٹرانسجینڈر، جب ہم ٹرانسجینڈر ہم کہہ ہی اسے رہے ہیں جو مکمل مرد یا مکمل عورت ہے اور وہ جا کے اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے، تو اس میں مخنث یا خنثی کے حقوق کی سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جو مکمل مرد ہے، یہ نادرہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آج کل عورت فیل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے عورت کا شناختی کارڈ دیا جائے، تو نادرہ قانونی طور پہ پابند ہے کہ بغیر کسی میڈیکل کے اس کو عورت کا شناختی کارڈ دے، خواہ وہ سامنے داڑھی لے کے کھڑا ہو، اس نے شیو کروائی ہوئی ہے یا اس کے چہرے پہ داڑھی موجود ہے، ہٹا کٹا مردانہ سارے اعضاء اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو نادرہ اس قانون کی روشنی میں پابند ہے کہ اسے عورت کا شناختی کارڈ دے۔ اب نقصان کیا ہوگا؟ وہ مرد جو عورت کا شناختی کارڈ لے کے آیا ہے، اگر آپ کے معاشرے میں کہیں عورتوں کے لیے الگ سے پارک موجود ہے تو وہ عورتوں والے پارک میں جا کے بیٹھے گا۔ آپ نے شادی میں کہیں پہ الگ انتظام کیا ہے عورتوں کے لیے تو وہ آپ کی ماؤں اور بہنوں کے پہلو میں جا کے بیٹھے گا، اسی حصے میں گھسے گا جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ عورتوں والے اسکول میں پڑھے گا، عورتوں والے کالج میں جائے گا۔ جہاں جہاں پہ آپ نے عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کی تحفظ کے لیے آپ نے جہاں جہاں پہ عورتوں کو سیپریٹ کیا ہے، یہ ہر اس جگہ پہ جائے گا۔ اور ایک اور اس کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہونے والا ہے، اس کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ باپ کی وراثت سے مجھے تو آدھا حصہ ملنا ہے، وہ باپ کی وفات سے پہلے وہاں جا کے نادرہ میں کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرہ پابند ہے کہ اسے مرد کا شناختی کارڈ جاری کرے۔ اب والد کی وفات کے بعد وہ دوبارہ آ جاتی ہے کہ آج کل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، تو نادرہ پابند ہے کہ اسے دوبارہ عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے۔ تو کسی کے محسوس کرنے سے اس کی جنس نہیں بدلی جا سکتی۔ اگر آپ کسی کے آج یہ کہنے پہ اس کی جنس بدلتے ہیں کہ وہ عورت ہے تو ہم اسے عورت قرار دے دیں، یا کوئی مرد ہے تو ہم اسے مرد قرار دیں دیں، تو ہو سکتا ہے کل کوئی آ کے کہے کہ مجھے آج کل لگتا ہے کہ میں صدر پاکستان ہوں، کیا آپ اسے یہ ڈیزگنیشن دے دیں گے؟ کل کو کوئی بیوقوف اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، تو کیا آپ اسے وزیر اعظم بنا دیں گے؟ ایسا کسی کے سوچنے سے سمجھنے سے نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ریئل خنثی موجود ہیں، جو حقیقی مخنث موجود ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس قانون میں ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے جو یہ شک ڈال دی ہے کہ ہر کوئی جو جنس خود اپنی محسوس کرتا ہے اس کا اندراج کروا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ آ جائیں گے جو دراصل مخنث نہیں ہیں، اور جو لوگ مخنث ہیں ان کو اس جو قانون ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور پھر اسی قانون کی روشنی میں اگر ایک عورت ہے اور وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروائے اور اس کے بعد کسی عورت سے شادی کر لے، تو ہمارے قانون کے مطابق، کاغذی کارروائی کے مطابق، وہ ایک مرد کی ایک عورت سے شادی ہوگی، جبکہ انفیکٹ وہ ایک عورت کی عورت سے شادی ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح ایک مرد اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک نادرہ میں جائے اور اپنے آپ کو عورت کہہ دے کہ میں تو عورت ہوں،
تو وہ عورت کا شناختی کارڈ لے کے آ جائے، اب وہ دونوں شادی کریں گے۔ انفیکٹ وہ عمل قوم لوط کر رہے ہیں، وہ مرد کی مرد سے شادی ہے، لیکن آپ قانونی طور پہ انہیں پکڑ نہیں سکتے، آپ ان کی شادی پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ کاغذی کارروائی میں ہمارے قانون کے مطابق ان کی شادی ٹھیک ہے۔ ان میں سے جس نے اپنے آپ کو عورت فیل کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ رجسٹر کروا لیا، اور پھر یہ قانون ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ ایک عورت جس کے ہاں 4-5 بچے ہیں، وہ کل کو اٹھ کے کہتی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو مرد فیل کر رہی ہوں، اور وہ جا کے مرد کا شناختی کارڈ لے کے آ جاتی ہے اور مرد سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو خود مرد ہوں، تو جو اس کے 4-5 بچے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کون سنبھالے گا اسے؟ آج آپ مغرب میں دیکھ لیں، مغربی ممالک جو ہیں وہ سنگل پیرنٹ چلڈرن میں آپ کو صفحے اول میں نظر آئیں گے۔ سنگل پیرنٹ چلڈرن بڑا مہذب سا لفظ بنایا انہوں نے، سادہ سا ترجمہ آپ اردو میں کر لیں، سیدھا سیدھا حرامزادہ بنتا ہے۔ حرامزادوں کی تعداد میں مغربی ممالک اس وقت ٹاپ پہ ہیں۔ پاکستان میں یہ حرامزادے اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں انہیں مطلوب ہیں، تو وہ تعداد پوری کرنے کے لیے یہ قانون یہاں لایا جا رہا ہے، جس کی روشنی میں آپ کسی کو بھی منع نہیں کر سکیں گے کہ وہ مرد سے شادی کرے، تو بھی آپ نہیں روک سکتے، عورت سے شادی کرتی ہے تو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا ہے، انہوں نے اس کو اردو میں خواجہ سراؤں کا قانون کیوں کہا ہے، جبکہ حقیقت میں جو لفظ ٹرانسجینڈر ہے وہ یہ مغربی معاشرے میں بالکل انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ انہوں نے انگلش میں ایگزیکٹ وہی قانون پاس کیا ہے جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے صحیح لفظ کا انتخاب کیا، لیکن جو اردو اس کا ترجمہ کیا وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہاں پہ ہم یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، خواجہ سراؤں کو معاشرے میں حقوق نہیں ملے، ہم انہیں تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ خواجہ سرا میں اور ٹرانسجینڈر میں فرق ہے، لیکن صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے خواجہ سرا یا مخنث کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت کہتے ہیں یا عورت ہونے کے باوجود مرد کہتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ لوگ دماغی مریض ہیں، انہیں الگ سے حقوق کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو ایک پاگل شخص کے ہوتے ہیں۔ پاگل شخص کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کے لیے آپ ہاسپٹل بنائیں، اس کے لیے آپ پاگل خانہ بنائیں، اسے کہیں معاشرے سے دور لے جا کے کہیں جمع کروا دیں، ان کو داخل کروا دیں، ان لوگوں کا علاج کریں۔ یہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا وہاں علاج کریں۔ جب یہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہوں پھر انہیں معاشرے میں لائیں۔ جب تک یہ اپنی جنس پہ رضامند نہیں ہیں تب تک یہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور انہیں مریض سے بڑھ کے کسی قسم کے کوئی بھی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے ان کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں باقاعدہ تحریری طور پہ یہ موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، کتاب و سنت کے برخلاف آپ کوئی آئین سازی نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں جو آئین موجود ہے اس کا ہی نفاذ کر دیا جائے عملی طور پہ۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ یہاں پہ جو قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین سازی کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی جائے اور اس کو باقاعدہ وہ سزا دی جائے تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وباللہ التوفیق۔